بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم تہجد کی نماز کے فضائل سنیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں دو رکعتیں پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ اس حدیث کو نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب عز و جل ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو بخش دوں۔ یہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے، اور اس وقت میں جو اٹھتا ہے، جو مانگتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب نمازوں میں اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب نماز داؤد ہے کہ آدھی رات سوتے اور تہائی رات عبادت کرتے پھر چھٹے حصے میں سوتے۔ اس طرح یہ نماز اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ تم ہمیشہ اٹھتے رہنا، ایسا نہ کرنا کہ پہلے اٹھتے رہے بعد میں چھوڑ دو، بلکہ تہجد پڑھتے رہنا۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے، فرمایا کہ اعمال میں زیادہ پسند اللہ پاک کو وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ صحیح حدیث میں فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات کی عبادت کی، اور جس نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے ساری رات عبادت کی۔ اور ان راتوں میں اگر جاگے گا تو نماز عید اور قربانی وغیرہ میں دقت ہوگی۔ اگر عیدین کی شب میں جاگتا رہا تو ان سے بہتر ہے کہ بندہ سو جائے اور صبح عیدین کی نماز پڑھ لے۔ تہجد نفل کا نام ہے۔ اگر کوئی عشاء کے بعد سویا پھر اٹھا اور اٹھ کر اپنی کی قضا نماز پڑھی تو اس کی تہجد ادا نہیں ہوگی۔ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے تہجد پڑھی، بلکہ اس نے اپنی قضا نماز پڑھی۔ نفل پڑھے گا خاص طور پر تو پھر تہجد ہوں گے۔ کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک ثابت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 8 تک نفل تہجد کے ادا فرمائے ہیں، اس لیے کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں پڑھی جائیں۔ اس سے زیادہ تہجد کی نماز نہیں، بلکہ اور کوئی نفل پڑھنا چاہیں، قضا نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جو شخص 2 تہائی رات سونا چاہے اور 1 تہائی عبادت کرنا، اسے افضل یہ ہے کہ پہلی اور پچھلی تہائی میں سوئے اور بیچ کی تہائی میں عبادت کرے، اور اگر نصف شب میں سونا چاہتا ہے اور نصف میں جاگنا تو پچھلی نصف میں عبادت افضل ہے۔ جو پچھلی رات ہے اس میں پھر عبادت کرے، اگر آدھی رات اس نے جاگنا ہے اور آدھی رات سونا ہے تو پھر پچھلی میں عبادت کرے اور پہلی میں سو جائے۔ تو یوں جو بندہ کرے گا تو اللہ پاک اس کو اس قدر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو بندہ تہجد کا عادی ہے، پڑھتا ہے، ہمیشہ سے پڑھتا ہے، اگر کسی عذر کے سبب جیسے بخار ہو گیا یا اور کوئی بیمار ہو گیا یا کہیں سفر پر چلا گیا جس کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ سکا، یا کسی محفل میں بیٹھا رہا اور
سویا نہیں، چونکہ اس میں سونا ضروری ہے، عشاء کے بعد سونا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں سویا تو اب وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، تو اب سویا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں اس بندے کو اللہ پاک تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا جو تہجد کی نماز کا عادی ہو۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔